آج میں جس موضوع پر بات کروں گی یا جس کردار کی بات کروں گی اس کردار کو ہمارے معاشرے میں بد کردار کہا جاتا ہے۔ جسم فروشی کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ کس کو اپنا جسم بیچتی ہے؟ کون ہوتا ہے جو اس کو یہ سارے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ ہمارے ملک کے جو شرفا ہیں کس طرح سے اپنی شرافتوں کے جنازے ان کے گھروں میں نکالتے ہیں، جسم فروشی میں کس طرح سے آگے؟ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسے لے کے عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ بچے بھوکے مر رہے ہیں تمہارے اور تم عزت لے کے بیٹھے، کون سی عزت کو رو رہی ہو؟ کسی کے گھر میں کام لگوایا کسی نے، ان کے گھر پہ لڑکا تھا مجھ سے کافی چھوٹا تھا، وہ اس نے جاتے میرے پہ ہاتھ لگانا، میرے پہ ہاتھ لگا دینا۔ پہلی دفعہ جب بندے سے ملی تھی تو اس نے کتنے پیسے دیے؟ وہی 200 روپے 200 روپے میں اپنی ممتا کو قربان کر دیا۔ بس۔ ہاں جی، ظاہر سی بات ہے آپ کو آفرز بھی کرتے ہوں گے لوگ، ہم سے شادی کر لو، ہم تمہیں یہ محل کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ ہوا ہے بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن بس میرا یہی جواب ہوتا تھا کہ آپ جو کام کرنے آئے ہو کرو اور جاؤ۔ جو کسی کے سامنے ہو جائے وہ کیا کرے گی؟ السلام علیکم، چینل 9 کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کی میزبان اقرا لیاقت۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز میں کسی نہ کسی مسئلے پہ بات کر رہی ہوں، لیکن آج میں جس موضوع پر بات کروں گی یا جس کردار کی بات کروں گی اس کردار کو ہمارے معاشرے میں بد کردار کہا جاتا ہے۔ جسم فروشی، خود کو بیچنا، جو اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں بہت ہی برملا کھلے الفاظ میں ان کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ جسم فروشی کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ کس کو اپنا جسم بیچتی ہے؟ کیوں بیچتی ہے؟ کون ہوتا ہے جو اس کو یہ سارے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ ہمارے ملک کے جو شرفا ہیں وہ کس طرح سے اپنی شرافتوں کے جنازے ان کے گھروں میں نکالتے ہیں اور اپنی شرافتوں کی نشانیاں وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج ایک ایسی ہی خاتون جو کہ یہ کام تو چھوڑ چکی ہے لیکن اس فیلڈ سے منسلک رہی، تو اس نے بڑھتے ہوئے رجحان اور سوشل میڈیا اور تمام نیٹ ورکس کے استعمال کے بعد لڑکیوں کی بگڑتی ہوئی حالتوں پر مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا اقرا میری بات سنو، میں نے تم سے بات کرنی ہے، اپنے دل کی بات کہنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو اس معاشرے کے کالے کردار ہیں، وہ میں ان سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے جوان لڑکیوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں یاسمین صاحبہ، ان سے ان کی زندگی کی کہانی جانتے ہیں کہ وہ کیسے اس فیلڈ کی طرف آئیں اور پھر کیسے نکل گئیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں یاسمین صاحبہ؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ یاسمین صاحبہ اپنی کہانی بتائیں کہ آپ جسم فروشی میں کس طرح سے آ گئیں؟ بس بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ان کی وجہ سے آئی۔ شوہر کہاں تھے آپ کے؟ انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے آپ اس فیلڈ میں آ گئیں۔ آپ نے کون آپ کو لے کر آیا؟ کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آ تو جائیں؟ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیسے لے کے عورتیں یہ کام کرتی ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی، تو بس اس نے مجھے کہا کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں تمہارے اور تم عزت لے کے بیٹھی ہو، کون سی عزت کو رو رہی ہو؟ کون سی عزت لے کے بیٹھی ہو؟ بچی تمہاری اتنی بیمار ہے، اگر 2 دن اس کی دوائی نہ لی تو مر جائے گی یہ، تو عزت کا رونا رو رہی ہو، کون سی عزت ہے؟ اس زمانے میں کون سی عزت ہے؟ کس کی عزت ہے؟ صحیح سب لوگ یہی کام کرتے ہیں، تو اپنے پیسے بناؤ اور بچوں کا علاج کراؤ اور صحیح۔ بچوں کو پالو اچھے طریقے سے، ان کو کھلا پلاؤ۔ تو پھر آپ نے اس کی بات مان لی؟ فوراً بات مان لی؟ نہیں فوراً نہیں مان لی، پھر کافی دن میرے پیچھے لگی رہی۔ پھر امی نے منع کیا کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، ان کے گھر پہ آنا جانا چھوڑ دو، یہ اس کو بھی منع کرو ہمارے گھر میں نہ آیا کریے۔ تو آپ نے جب آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑا تو آپ نے کوئی نوکری کیوں نہیں کرنے کی کوشش کی؟ کوئی ایسا کام کرنے کی کیوں نہیں؟ نوکری بس پڑھی لکھی نہیں تھی، کہ پڑھی لکھی نہیں تھی اس وقت بھی، ایسے ہی حالات تھے جیسے آج ہیں۔ تو کسی کے گھر میں کام لگوایا کسی نے، تو ان کے گھر پہ گئی تو پہلے جاتے ہی اس کے میاں نے کہا تو اتنی سونی ہے تو کہڑے کام چ پی گئی ہیں۔ بس مجھے اس کی یہ بات اچھی نہ لگی، میں نے ان کے گھر سے کام چھوڑ دیا۔ 4-5 دن میں نے کام کیا ان کے گھر پہ، پھر اس نے کسی اور، اس کو میں نے بتایا، اس نے کسی اور کے گھر پہ کام لگوا دیا۔ ان کے گھر پہ گئی، ان کے گھر پہ لڑکا تھا مجھ سے کافی چھوٹا تھا، وہ اس نے جاتے میرے پہ ہاتھ لگانا، میرے پہ ہاتھ لگا دینا، جاتے جاتے اندر جانا تو چھیڑنا، باہر نکلنا۔ میں نے اس کی ماں کو بولا، میں نے کہا باجی دیکھیں یہ آپ کا بیٹا اس طرح کرتا ہے، تو کہتی ہے کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا، تو کہڑا اڈی آ جانے، لوکاں دے گھراں چ کام ہی کر رہی ہے، پھر کیا ہے، میرے منڈے نے چھیڑ لیا۔ مطلب امیروں کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ غریب کو، ہاں جی، جس طرح مرضی استعمال کریں۔ صحیح۔ پھر آپ کو اس طرح ہوا تو آپ نے لوگوں کے گھروں سے کام کرنا چھوڑ دیا اور آپ اس فیلڈ میں آ گئی۔ مجھے
آپ نے ظاہر سی بات ہے ادھر کر رہی تھی تو مفت میں تھا, ادھر پیسے ملے تو آپ نے کام شروع کر دیا. پھر وہ میں نے آ کے اس لڑکی کو بتایا, میں نے کہا جس کے گھر پہ کام لگوایا تھا باجی سیما نے, تو وہ تو اس طرح کرتے ہیں. کہتی تجھے تو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ دفعہ کرو, جہاں بھی جاؤ گی یہی کام ہے, جہاں بھی جاؤ گی یہی کام ہے, بس اندر کھاتے یہی کام ہوتا ہے, تو اس سے بہتر ہے نا کہ یہی کر لو. تو کافی عرصے کے بعد پھر میری بیٹی بیمار ہوگی, میں نے اسے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر میں اس کے ساتھ چلی گئی. اس کے ممتا جو ہے اس کے گھر پہ گئی, پھر اس کے گھر پہ لوگ آتے جاتے تھے, وہ بس پھر بیٹھ گئی اس کے گھر میں. پھر سارا دن رہی, شام کو آتے وقت اس نے 200 روپیہ دیا مجھے. پہلی دفعہ جب بندے سے ملی تھی تو اس نے کتنے پیسے دیے؟ وہی 200 روپیہ. اس نے اپنے لیے نہیں رکھے تھے؟ نہیں, مجھے 200 دیا, اس نے پتہ نہیں کتنے لیے تھے. اچھا, آپ نے 200 روپے میں اپنی ممتا کو قربان کر دیا؟ بس, ہاں جی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن آپ نے سارا کچھ کیا ہے, پڑھایا ان کو؟ ہاں جی, ماشاءاللہ. بڑی بیٹی میری 14 پڑھی ہے, اور چھوٹی حافظ قرآن ہے. سب سے چھوٹی جو ہے عالمہ کا کورس کیا اس نے. صحیح. تو ماشاءاللہ آپ نے بچوں کو اچھی تعلیم. یاسمین, یہ بتائیے, آپ نے بہت عرصہ زندگی کے گزر گئے, سالہ سال تاریکیوں میں گزر گئے, کسی موڑ پر کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ چھوڑ دوں, اب ختم؟ چھوڑ دیا نا. پھر اللہ کے حضور یہی دعا تھی کہ یا اللہ یہ کس کام میں آ گئی ہوں میں, کون سی ازمائش ہے مجھ پہ, کہ اللہ کون سی ازمائش ہے, کب نکالو گے اس ازمائش سے؟ پھر نکالا اللہ نے, حج بھی کروائے, عمرے بھی کروائے, الحمدللہ. جوانی میں حج کیا, پھر ابھی 2-3 سال پہلے حج کر کے آئی ہوں, پھر عمرے کیے, شکر الحمدللہ. اللہ نے توبہ قبول کی تو اللہ نے یہ سعادت دی نا. بے شک. جب آپ لوگوں سے ملتی تھی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بدتمیزی بھی کرتے ہیں, مارتے پیٹتے بھی ہیں, شراب کے نشے میں ہوتے ہیں, تو آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے آپ کو اس کام کے علاوہ تکلیف ہوئی ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی بھی آج تک بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہو, یا مجھے کسی نے توں تڑینگ کر کے بلایا ہو, یا کسی نے کبھی گالی دی ہو. کبھی ایسا آج تک ایسا کوئی واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا, یا کسی نے ہاتھ اٹھایا ہو. صحیح. آپ جب مجھ سے بات کر رہی تھی تو آپ نے مجھے کہا کہ اب آپ لوگوں کو جگہ دیتی ہیں یا لڑکیاں, تو کیا مطلب اب آپ نے لڑکیاں رکھ لیں, خود سے چھوڑ کے لڑکیاں رکھ لیں؟ نہیں, لڑکیاں نہیں رکھی, کچھ بھی نہیں. بس یہ ہے کہ وہ پرانی جاننے والی تھی, ان کی آگے بیٹیاں, پھر ان کی بیٹیاں, بس یہ ہے کہ جگہ وغیرہ دیتی ہیں. وہ بھی مجھے مسئلہ تھوڑا گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے, اب تو بل بھی اتنے 20,000 بل آ گیا, تو اس وجہ سے بس جگہ دیتی ہوں. ہفتے میں 1-8 دفعہ کوئی 1-8 عورت, 1 بندہ آ جاتا ہے. تو ان سے کیا آپ کے معاملات ہوتے ہیں؟ کتنے ٹائم کے لیے آپ ان کو جگہ دیتی ہیں, کتنے پیسے لیتی ہیں؟ وہ لوگ آپ سے کس طرح سے رابطہ کرتے ہیں؟ بس وہ فون کر دیتے ہیں, آنٹی ہم آ جائیں, گھر میں کوئی ہے تو نہیں, تو کہتی ہوں نہیں آ جاؤ, تو پھر آدھا گھنٹہ رہتے ہیں تو 1000 روپیہ دیتے ہیں. بس میں جگہ ہی دیتی ہوں. آپ نے ہوٹل والا سسٹم بنایا ہوا اپنے گھر؟ ہاں جی, بس ہوٹل والا نہیں, اتنا آنا جانا نہیں ہے. بس کوئی ہفتے کے بعد 1 آ گیا, یا 10 دن کے بعد 1 آ گیا, یا ہفتے میں 2 یا 1 آ گیا, بس اتنا ہی ہے. بس گھر کے کرائے کے لیے ہی میں پیسے اکٹھے کرتی ہوں, اور کوئی نہیں ہے مقصد, کوئی مطلب نہیں ہے اسی کے لیے. یاسمین صاحبہ, آپ جس محلے میں رہتی ہیں بڑا میں نے دیکھا ہے کہ اچھا محلہ ہے, تو کبھی محلے والوں نے آپ سے بات نہیں کی کہ باجی آپ کے گھر میں لوگ آتے ہیں؟ نہیں, کبھی کوئی آتا ہی نہیں ہے نا. کبھی ہفتے میں 1 آدھا آ گیا, تو پھر رشتہ دار بھی تو آتے ہیں نا. محلے والے میری اتنی عزت کرتے ہیں جس سے جیسے کوئی پیروں کی عزت کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے, محلے میں بڑی عزت ہے, بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہتی ہوں. لوگ مشورے لیتے ہیں آ کے, کوئی بات کرنی ہو, کوئی چیز لینی ہو تو پوچھتے ہیں باجی آئیں, یہ ہم نے چیز لینی ہے, دیکھیں اچھی ہے. کوئی رشتہ کرنا ہو, باجی آئیں ذرا دیکھیں, ہم نے رشتہ کرنے جانا ہے. بڑی عزت ہے, اللہ نے بڑی عزت دی ہے, لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے اللہ کا. جو لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں, آپ نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ بیٹا چھوڑ دو, یہ کام غلط ہے؟ بس وہ بیچاری پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکی آئی میرے پاس, کہنے لگی آنٹی وہ مجھے 1000 روپیہ چاہیے, پھر جب میں آؤں گی تو مجھ سے آپ لے لیں. تو میں نے اسے بٹھایا, میں نے کہا بیٹا کیا کرنا ہے؟ کہتی آنٹی میرا بیٹا بیمار ہے. مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی. میں نے کہا دیکھیں یہ اس بیچاری کیا کرتی, وہ پتہ نہیں فتح گڑھ کہاں پہ ہے, میں کہاں پہ رہتی ہوں, تو وہاں سے وہ بیچاری پیدل فتح گڑھ سے 1 گھنٹے کا رستہ طے کر کے تو میرے گھر پہ آئی 1000 روپیہ لینے کے لیے. تو اگر اس کو کوئی 1000 روپیہ دیتا ہوتا تو وہ میرے گھر پہ آتی. اس کا بیٹا اتنا بیمار تھا کہ 1000 روپیہ لینے کے لیے اتنی دور سے آئی. تو یہی وجہ ہے کہ لڑکیاں اس کام میں آتی ہیں, جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, جن کے بہن بھائی نہیں پوچھتے, خامد بچے پیدا کروا کے چھوڑ جاتے ہیں,
تو وہ بیچاری کیا کریں. یہ ہماری حکومت کو یہ ایسا کچھ کرنا چاہیے ان لڑکیوں کے لیے جو یہ کام کرتی ہیں. ان کے لیے کھلم کھلا کوئی وظیفہ لگانا چاہیے یا ان کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اس کام میں نہ آئیں. بالکل. یہ دیکھیں باہر کی حکومتوں میں کبھی بھی نہیں ہم نے سنا کہ کہیں پہ کوئی کال گرل ہو یا کوئی بات ہو یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں سنا. یہ ہمارے پاکستان میں ہی ایسا ہے. بہت سے شریف لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کو آفرز بھی کرتے ہوں گے لوگ کہ یاسمین ہم سے شادی کر لو، ہم تمہیں یہ محل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو آفرز ابھی بھی ملتی ہیں؟ ہاں نہیں ہوا ہے، بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن بس میرا یہی جواب ہوتا تھا کہ آپ جو کام کرنے آئے ہو کرو اور جاؤ. میں بس اپنے بچوں کے لیے جو کر رہی ہوں مجھے شادی کی کوئی طلب نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے. صحیح ہو گیا. تو جب لڑکیاں بھی آپ کے پاس آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی رہتی بھی ہوں گی، اپنی کہانیاں بھی سناتی ہوں گی، تو کبھی لڑکیوں کے ساتھ بھی جو آپ کے گھر میں مرد آتے ہیں یا باہر سے، انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے یا زیادہ پیسے چاہیے تھے، کم پیسے دیے، اس طرح کا کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کرتے ہیں لوگ ایسے، بدتمیز بھی ہوتے ہیں جو تھرڈ کلاس لوگ ہیں، وہ کرتے ہیں. بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک لڑکا مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اپنے گھر لے گیا. پھر وہ کام شام کیا تو مجھے باہر چھوڑ کر تو چلا گیا. میں دیکھتی رہ گئی. کہتا ٹھہرو میں یہاں سے پان لے لوں. تو میں وہاں کھڑی ہوئی، سامنے دکان پہ گیا، پان لیا، منہ میں ڈالا اور وہیں سے وہ جا مجھے راستے میں چھوڑ کے چلا. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، کمزور لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو عورت گھر سے نکلی ہے مجبور ہو کے، جو کسی کے سامنے ہو جائے وہ کیا کرے گی؟ وہ کیا کر سکتی ہے؟ بددعائیں دے گی نا، اور کیا کرے گی؟ بس یہ ہے کہ میرا یہی کہنا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. بس. کبھی ایسا آپ کی زندگی میں واقعہ ہوا کہ کوئی لڑکی آئی ہو، اس کو آپ نے سوچا ہو کہ یار یہ اچھی ہے، بھلے گھر کی ہے، اس کو جو ہے نا میں اس کے گھر واپس بھیج دوں؟ جی ہوا ہے ایک دفعہ ایسا. لڑکی آئی تھی بھاگ کے. پھر اس کی امی کو میں نے فون کیا، اس کے موبائل میں سے نمبر نکال کے اس کو میں نے کہا آپ کی بیٹی ہمارے گھر ہے. وہ کہتی میری بیٹی پرسوں سے گھر سے بھاگ گئی ہے. میں نے کہا آپ کی بیٹی محفوظ ہے، بالکل کوئی اس نے غلط کام نہیں کیا، کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگی. کسی کے ساتھ بھاگ کے آئی تھی، وہ چھوڑ کے اس کو چلا گیا تھا. وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا. پھر وہ کسی اور کے گھر پہ آئی. وہاں سے میرا ایک بھائی بنا تھا، اس نے کہا کہ یہاں پہ محفوظ ہو، آپ یہاں پہ چلی جاؤ. پھر میں نے اس کی امی کو بلا کے اس کے حوالے کر دیا. میں نے کہا شریف بچی ہے تو یہ بھٹک جائے گی، کسی غلط کام میں پڑ جائے گی. تو اس کی امی کے حوالے کر دیا اس کو. آخری بات آپ سے پوچھوں گی، میڈیا پر بھی یا ڈراموں میں بھی ہم نے دیکھا ہے جو اس طرح کی کام کرواتی ہیں عورتوں سے، وہ لڑکیوں کو کھانا نہیں دیتی ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، مطلب اکثر ہم نے دیکھا ہے، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے، یہ کام کرنا ہی کرنا ہے؟ ہوا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا. تو بس پھر میں وہاں سے چھوڑ کے آ گئی تھی. مطلب آپ بھی کہیں پر جا کے رہتی تھیں کہ کسی جیلم گئی تھی ایک جگہ میں. تو انہوں نے کہا جو کماتے ہو تو اپنے پیسوں سے منگوا کے کھاؤ، ہم کھانا نہیں دیتے. پھر میں وہ 3 دن رہی. 3 دن کے بعد میں واپس آ گئی. آخری پیغام لڑکیوں کو کیا دینا چاہیں گے؟ بس یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اس کام میں نہ آئیں. جو بھی ہے صبر شکر کریں. یہ بہت گہری دلدل ہے، بہت گہری دلدل. اس میں جاؤ گے تو دستے ہی جاؤ گے، نکل نہیں پاؤ گے اس میں سے. نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل پاؤ گے. میں نے خود چھوڑ دیا کام، لیکن پھر بھی آج میرے ساتھ مسئلہ وہی ہے کہ اب گھر کے کرائے کے لیے میں جگہ دیتی ہوں لوگوں کا. مسئلہ گناہ تو ہے، خود کر لو یا کروا لو یا کسی کو جگہ دے دو. گناہ تو اتنا ہی ہے نا، کرنا یا کروانا یا کسی کو جگہ دینا، گناہ تو اتنا ہی ہے. لیکن یہی میری سب سے یہ التجا ہے کہ یہ کام میں نہ آئیں، خاص کر لڑکیاں نہ آئیں. کسی کے ساتھ بھاگے نہ، ماں باپ کی عزت نہ اتاریں. کہ ماں باپ جو ہے نا بہت ہستی ہے ماں باپ، تو ان کی عزت نہ اتاریں، کسی کے ساتھ بھاگے نہ. بہت شکریہ یاسمین صاحبہ. جی ناظرین کرام، آپ نے یاسمین صاحبہ کی گفتگو سنی، میرا تو ایک دم دل دہل گیا. وہ بات نہیں کر پا رہی تھی، جو ان کا اصل میں لہجہ ہے اس لہجے میں وہ بول نہیں پا رہی تھی خاتون، کیونکہ وہ اس دلدل سے دستی گئی اور پھر کسی شریف نے آ کر اس کو نکال دیا. لیکن کب تک کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ آج بھی اس نے کہا کہ کام کر لو یا کروا لو، ہے تو گناہ. لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑکیوں سے گزارش ہے کہ گھر سے بھاگتے وقت جس کا آپ انتخاب کر رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے اس والد کی طرف، والدہ کی طرف جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچیں.
ورنہ انجام یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور آپ پھر پیسے کمانے کے لیے کبھی 500 پر تو کبھی 300 پر اپنا جسم بیچ رہے ہوتے ہیں، اور نائکا جو ہوتی ہے وہ آدھے پیسے خود رکھتی ہے اور آدھے آپ کو دیتی ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی میزبان اقرا لیاقت کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔